لوک وارم، مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی، کیونکہ بہرحال میں آپ کا ووٹر بھی تھا اور مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ ایک طرح سے فیلئر ہے آپ کی فارن پالیسی کا، کہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ چائنا کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ اس میں وہ آپ کا جو ایک نیریٹو تھا کہ بھئی یہ اس میں رجیم چینج کے شواہد موجود ہیں، چائنا نے ایسا کچھ نہیں کیا، دوسرے تیسرے دن مبارکباد دی جا رہی ہے اور وہ سارا سلسلہ۔ اصل میں آفتاب دیکھیں، پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر میں نے اپنے ملک کی خودداری یا ساورنٹی کے اوپر میں نے سودا کرنا تھا تو اس سے بہتر ہے کہ میں نہ ہی وزیر اعظم رہوں۔ یہ میرے سے اگر یہ سمجھے کوئی کہ میں اپنے لوگوں کو کسی اور کے لیے قربان کروں گا، کسی اور فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے، جو اصل میں اگر آپ بیس دے دیتے ہیں، یا اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ نہیں جی آپ روس نہیں جا سکتے، آپ کون ہیں ہمیں کہنے والے روس نہیں جا سکتے؟ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلا ہے، وہ روس سے تیل بھی لے لے، وہ ہتھیار بھی لے لے، اور وہ آپ کا اکنامک پارٹنر بھی بن جائے اور پولیٹیکل پارٹنر بھی بن جائے، تو ہمیں وہ کہیں کہ نہیں جی آپ روس نہیں جا سکتے، چائنا کی آپ کی ریلیشن شپ زیادہ قریب ہو گئی۔ یہاں لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے 22 کروڑ پاکستانیوں نے الیکٹ کیا تھا، میری ذمہ داری میرے 22 کروڑ پاکستانی ہیں، پھر میں باقی چیزوں کا سوچوں گا۔ میری ہمیشہ یہ سوچ ہے کہ ایک ملک جب اٹھتا ہے خودداری سے اٹھتا ہے، قومی غیرت سے وہ ملک اٹھتا ہے، کبھی بھی جوتے پالش کر کے کوئی قوم آج تک اوپر نہیں اٹھی۔ خان صاحب، اس معیشت کے ساتھ کیسی خودداری، کیسی غیرت، یہ سارے تو کلیشز لگتے ہیں۔ آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں، انڈیا کی معیشت دیکھیے آج کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ میری گزارش صرف یہ، کیا ہی اچھا ہوتا، آپ یہ بڑے خوش آئند اقدامات ہیں آپ کے، ہر پاکستانی آپ کو اپریشیٹ کرتا جو آپ کر رہے ہیں، ماں سوائے بیگرز کے، کہ ٹھیک ہے جناب آپ خودداری، مصلحت کوشی بڑی اچھی بات ہے، لیکن چائنا جو آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس کی انسرکلمنٹ کے قصے بڑے ہواؤں میں لکھے جا چکے ہیں، آپ اس کو تو کانفیڈنس میں لیتے۔ دیکھیں، لوک وارم ان کا آیا کہ نہیں، بس صرف اتنا بتا دیجئے۔ آفتاب، میں آپ کو ایک بات، دیکھیں لوگ دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ سارے بت ہیں، خوف کا بت، پیسے کا بت، میں کا بت، یہ سارے بت ہیں کہ جی میں کیا اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں، میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں کسی کی غلامی کروں۔ میرا ہمیشہ پلان یہ تھا کہ ہم نے اب اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے۔ ساری پالیسیز میں نے کی بیٹھ کے، اور مجھے خیر تھوڑا دیر لگی سمجھنے کے لیے، کیونکہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، اتنے بڑے کرائسس تھے، لیکن میں یہ کلیئر تھا اپنے ذہن میں کہ میں نے اس ملک کی آمدنی میں اضافہ کر کے، حالانکہ ہم IMF کے پروگرام میں تھے، ہم نے اپنی گروتھ ریٹ بڑھا کے، اپنی آمدنی بڑھا کے، اپنے ٹیکسیشن بڑھا کے، اور ڈالرز ملک میں زیادہ لا کے، شروع میں اوورسیز پاکستانیز جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز، اور پھر اپنی ایکسپورٹس بڑھا کے، یہی طریقہ تھا اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے کا۔ میں یہ ہمیشہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ہم کسی اور کی جنگ میں شرکت کریں، یہ ہماری ترقی رک جاتی ہے۔ یعنی آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ جب وار آن ٹیرر تھی، یا کرکٹ ٹیمز ہی نہیں آتی تھی، چھوڑیں کہ انویسٹر آنے پاکستان میں، پاکستان کو انہوں نے کہا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ۔ یعنی ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کر کے اپنا ملک کا تباہی کر کے رکھ دی، اور کیا ملا اینڈ میں پھر یہ کہتا ہوں، لیکن اپنی قوم سے پوچھتا ملا کیا ہمیں اس سے؟ اور جھاڑے ڈو مور کا انہوں نے ذلیل کیا کہ جی یہ دوگلے ہیں، یہ ہیں۔ یعنی مجھے بحیثیت پاکستانی اتنی شرمندگی ہوئی، تو میں اینڈ میں یہ بات کہتا ہوں، میرے دل میں یہ بات ہے کہ آپ کمپرومائز کرتے رہیں ایک لمٹ تک۔ جدھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ضمیر ہی نہیں مانتا، میرا تو ایمان ہی نہیں مانتا کہ میں جا کے جی اس طرح کھڑا ہو جاؤں ان کے سامنے، ہندوستان کھڑا ان کے سامنے۔ ہاں، ہمارے اس وقت اکنامک سچویشن فریجائل ہے ہمارے زمانے میں، اب تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا نا، اب تو خیر اور بات ہے نا۔ ہمارے زمانے میں میں نے نیوٹرلز کو سمجھایا بھی تھا کہ یہ بڑی مشکلوں سے ہم نے اکانومی سنبھالی ہوئی ہے، کیونکہ ایک کرونا آ گیا، کرونا کے آفٹر افیکٹس آ گئے، کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا، انرجی کی قیمتیں بڑھ گئیں، ہمارے پاس فورن ایکسچینج کے ریزروز کم تھے، تو بڑی مشکلوں سے ہم نیویگیٹ کر رہے تھے اس میں سے۔ تو جب مجھے پتہ چلا سازش ہو رہی ہے، میں نے نیوٹرلز کو سمجھایا، شوکت ترین کو بھی بھیجا سمجھاؤ کہ دیکھیں اگر اس وقت آپ نے یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سارا بکھر جائے گا۔ یہ بڑی مشکلوں سے ایک مارکیٹ کا آج کانفیڈنس ہے، اگر آپ نے ہلایا
تو یہ سنبھال آپ نہیں سمجھیں گے. میں نے یہ ایگزیکٹلی میں نے کہا ٹیل سپن میں چلی جائے گی آپ کی اکانومی, کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریزروز نہیں ہیں. جو آپ نے ہندوستان کی بات کی, ہندوستان کے پاس ریزروز ہیں, لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے میں جانتا ہوں ان سے کیسے بات کرنی ہے, میں ان کی سمجھتا ہوں سائیکی. امریکہ کبھی بھی جب وہ سمجھتا ہے نا کہ اپنے کوئی نیشنلزم اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے, وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. جی. جب آپ ان کے پیر میں گرتے ہیں, جس طرح یہ چیری بلاسم گرا ہوا ٹرمپ نے آپ کی بڑی عزت کی, میری بالکل ٹرمپ سے بالکل ٹھیک, اور اتنی عزت دی جو پروٹوکول دیا مجھے اس نے. آنے والے دنوں میں اگر آپ پھر سے پرائم منسٹر ہوتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں, یہ بتائیے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کس طرح کے تعلقات پرسی کرتے ہیں؟ دیکھیے, امریکہ سے ہمیں ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے, وہ اس لیے رکھنے چاہیے کہ امریکہ ایک ورلڈ پاور, ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے. ہمارے جو سب سے امیر پاکستانی ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اوورسیز امریکہ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سب سے امیر کمیونٹی ہے پاکستانی. ٹرو. تو ہمیں تو ہمیشہ, لیکن دیکھیں اچھے تعلقات اور غلامی میں بڑا فرق. جی. جو وہ میرے سے چاہ رہے تھے نا, وہ غلامی چاہ رہے تھے کہ آپ روس نہ جائیں, آپ جی یہاں بیسز دے دیں. میں اس چیز کے لیے, آپ کو یقین تھا کہ جنگ نہیں ہوگی یوکرائن میں؟ ہاں, میں اطلاعات نہیں تھی آپ کو کوئی ایسی؟ نہیں, میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کی اطلاعات ہی نہیں, آپ کا نیٹ ورک ہی ٹھیک نہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, جو جنگ ہے نا, یہ جو پریزیڈنٹ پوٹن نے جو یوکرین میں کی, میں یہ سمجھتا تھا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی اس طرح کی جنگ نہیں لڑے گا. پھر جب پریزیڈنٹ پوٹن مجھے ملا, 3 گھنٹے اس نے میری میٹنگ کی, اور ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم وہاں پہنچے رات کو تو اگلے دن صبح جنگ شروع ہو جاتی ہے. میں تو بائی دا وے جنگ میں بلیو ہی نہیں کرتا, ہمیشہ ایک مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں دوسرے شروع ہو جاتے. لیکن وہ اس نے پھر مجھے 1 گھنٹہ سمجھایا نقشے سامنے رکھ کے کہ کیوں اس نے یہ کیا. اس نے کہا میں بار بار ان کو بتاتا رہا کہ یہاں نہ آؤ, یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے, کیا ضرورت ہے آپ کو نیٹو کو ہمارے بارڈر پہ آنے کی. اس کا یہ نیریٹو تھا, وہ مغرب کا دوسرا نیریٹو ہے. ٹھیک, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کی سائیڈ لیں, آپ کے ہم کسی نیوٹرل رہیں. خیر خواہ نے نہیں بتایا کہ فی الحال نہ جائیں؟ اصل میں وہ سارے اسٹیک ہولڈر سے ہم بات کر کے گئے تھے, بلکہ میں نے صبح نیوٹرلز کو بھی کال کیا تھا جانے سے پہلے, اور انہوں نے کہا ہم سب نے ڈسکس کیا ہے, یہ ٹھیک ٹائم ہے جانے کا, اب کینسل نہیں کر سکتے. اور پھر وہ, کیونکہ ہمیں روس کی ضرورت ہے, ہمیں ضرورت تھی تیل کی, ہمیں ضرورت تھی گندم ان سے خریدنی تھی, گیس ان سے لینی تھی, ضرورت تو ہمیں ان سے, فوج کو ان کی ملٹری ہارڈ ویئر لینا تھا, تو ضرورت تو ہمیں تھی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی انویٹیشن آئی ہے چائنا سے؟ جی, بلکہ ترکی اور چائنا دونوں سے انویٹیشن آئی. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ میرا خیال ہے. یہ بھی آپ کے جلسے ولسے دیکھ کے تو نہیں امپریس ہو گئے کہ ایک دم کہ اصل لیڈر تو یہ؟ ان کی ساری ایمبیسیز ہیں یہاں, اور ان کی ایمبیسی سے ان کو پوری رپورٹ جاتی ہے. انہوں نے ساری جگہ کوشش کی پیسے پوسے لینے کی. شہباز شریف آپ کو پتہ ہے پنجاب سپیڈ سے وہ پھر سپیڈ میں پھرا ساری جگہ پیسے لینے کے لیے, اور کہیں سے اس کو ملا نہیں. وہ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ ان ساروں کو پتہ چل گیا کہ جب رجیم چینج ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلا ہے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو ان ساروں کو جب خبریں گئیں تو انہوں نے کہا کوئی بھی اس کو بیک نہیں کرنا چاہتا, اس گورنمنٹ کو جس کی پبلک کے اندر پاپولیرٹی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی, وہ باہر کی دنیا بھی دیکھتی ہے, اور ان کو پھر لگ رہا ہے کہ کوئی عارضی